احباب گرامی، سورہ فصلت کی آیت نمبر 40 پر پچھلی ملاقات میں ہم نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا رستہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے 3 طرح سے ڈرایا ہے۔ وہ تو ایک بعد کی بات ہے جو انشاءاللہ ہم اس کے وقت پر پڑھیں گے۔ فی الوقت اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ تعالی کی نشانیوں کے بارے میں، اس کی آیات کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں الحاد کرنا، ٹیڑھ پن کا شکار ہونا، کجروی کرنا اور اپنے مطلب کا معنی لے کر آنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی بدترین ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کر دی اور بڑی ہی بدترین لعنت فرمائی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ اور میں نے پچھلی ملاقات میں جاتے جاتے آپ کو یہ مثال دی تھی کہ ان کو اللہ رب العالمین نے مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کر دیا اور انہوں نے ہفتے کے دن رک کر یہ کہا کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور جمعہ کے دن ڈکے لگا کر اتوار والے دن جا کر اس کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ہم تو بڑے فرما بردار ہیں۔ اللہ رب العالمین دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کے حکم میں سے اپنے لیے اپنی مرضی سے گنجائش نکالتا ہے تو اس کے لیے وہ عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں، دین اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کے علاوہ اسے کسی اور نے مرتب نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور نے اسے نہیں اتارا۔ اب اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ بھی اللہ نے اتارے ہیں، اور ان سارے احکامات میں، ان ساری نشانیوں میں، ساری آیات میں، سارے معجزات میں اللہ رب العالمین کے دین میں کسی بھی جگہ پر کوئی گنجائش دینا، کوئی رعایت دینا اگر حق ہے تو فقط رب ذوالجلال کا حق ہے۔ وہی رعایت دے گا، وہی بندے کو تھوڑی سی چھوٹ دے گا، گنجائش دے گا تو ملے گی، ادروائز جو حکم اس نے دے دیا ہے اسی پر عمل کرنا پڑے گا، اور جیسے اس نے دیا ہے ویسے کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس میں کجروی اختیار کرے تو پھر کام خراب ہوگا۔ بعض لوگوں کا ایک عام رویہ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی بھی ہوئی ہے اور کٹوائی بھی ہوئی ہے، دونوں طرح ہی کام چل رہا ہے، حالانکہ دین اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام تو ہمیں سنتوں کا پابند کرنے آیا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے پابند ہو جاتے ہیں، اپنے رسومات کے پابند ہو جاتے ہیں، اپنی برادری کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو کس نے پابند کیا؟ ہم قرآن کو پابند کر سکتے ہیں، سنت کو پابند کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم یوں پابند کرتے ہیں ایک مخصوص حد تک ہم ان کے احکامات کو مان لیتے ہیں۔ بھائی ایک مثال ہے کہ ہم آج کل 14.5 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ ظہر کا ٹائم ہے، میں نے آدھا دن تیری مرضی کے ساتھ گزار لیا، باقی آدھا دن بھی تیری مرضی کے ساتھ ہی گزارنا۔ اب مجھے اتنا حق تو پہنچتا کہ میں تھوڑی سی اپنی مرضی کر لوں، میں پانی کا ایک گھونٹ پی لوں، اس کا روزہ ٹھیک ہوگا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ فاسد ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات کسی حد تک درست بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ تو پانی کا ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، تو ایک قطرہ ہی اتار کے دکھا دے، نگل لے، تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اور ایک لمحے کے لیے اپنی مرضی کی، اس کا روزہ خراب ہو گیا ہے۔
تو وہ جو ساری زندگی اپنی مرضیاں کر رہا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی سی نیکیاں کر لوں اور ان کی آڑ میں جو چاہے کرتا پھروں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کا دین نہ بناؤ، یہ دین اللہ کی مرضی کا ہے۔ اب جو گمراہ عقائد ہیں اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں، ممکن ہے کہ اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھوں وہ آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ گمراہ عقائد میں، گمراہ فرقوں میں جو پہلا نام آتا ہے وہ ہے جبریہ۔ یہ ایک فرقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا جبریہ۔ اس فرقے کا عقیدہ یہ تھا، اور آج بھی بعض لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں، لیکن اس کی شکل نہیں ہے، جس کو ہم، یہ جو لفظ ہے یلحدون، الحاد پرست لوگ، سیکولرزم اور لبرلزم کے حامی لوگ، وہ انہی عقائد کو پروموٹ کرتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ جو انسان مجبور ہے، ایک پر کی طرح ہے، ہوا اس کو اڑا کے کبھی وہاں پھینکتی ہے کبھی وہاں پھینکتی ہے۔ اگر یہ گناہ کرتا ہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، اگر نیکی کرتا ہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، بھوک لگتی ہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، چوری کرتا ہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اس کو مجبور ہی بنایا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھائی ہے۔ اللہ نے اس کو بتایا ہے کس کام سے میں ناراض ہوتا ہوں اور کس کام سے میں خوش ہوتا ہوں۔ دوسرا فرقہ تھا قدریہ، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کو مستقبل کا علم نہیں ہے، انسان خود خالق ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، جب تک وہ کام نہیں ہوتا اس کے ہونے سے پہلے نعوذ باللہ اللہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اللہ کے مستقبل کے علم کا انکار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے ایسے لوگوں کو تم دیکھو جو جبریہ ہوں یا قدریہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھنا، منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا فرقہ تھا خوارج کا، اور آج تک یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلا خارجی اس وقت اٹھا غزوہ حنین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑا ڈھیروں مال غنیمت عطا کیا۔ آپ علیہ السلام مال تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد انصاف کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ شدید غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی زمین پر میرے علاوہ کوئی اور انصاف کرے گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، اور مجھے دکھاؤ کہ میرے علاوہ ہے کون جو انصاف کرتا ہو۔ اس آدمی نے یہ بات کہی اور مڑ کر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ نکلے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس کو قتل کر دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور پھر یہی عقائد، یہ جو خارجی لوگ تھے خوارج، انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں جس کو نقصان پہنچایا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، پھر سیدنا عثمان کو شہید کیا، پھر سیدنا علی کو شہید کیا، پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو شہد دلوایا اور زہر دلوایا، اور اس کے بعد سیدنا عمر بن عاص جو مصر میں تھے ان پر حملہ کروایا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کروایا، اور سیدنا علی پر بھی حملہ کروایا رضی اللہ عنہ، اور ان کو اس نتیجے میں شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور کتنے صحابہ کرام کو انہوں نے اسی طرح سے شہید کیا۔ یہ خوارج لوگ جو آج بھی کئی نام رکھ کے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے نام سے تھے، تحریک طالبان پاکستان، جنہوں نے مدارس میں حملے کیے، مساجد کے اندر دھماکے کیے، یہ وہ لوگ تھے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، لیکن بنیاد یہ تین ہی ہیں۔ انہی میں سے اہل السنہ کے نزدیک انہی میں سے شیعہ نکلے، انہی میں سے معتزلہ نکلے، اسی میں سے جہمیہ نکلے،
اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، اور بعض اہل علم تو مرزائیوں کا تعلق بھی نہیں کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ پیچھے یہود کے ساتھ جا کر ان کے تانے بانے ملتے ہیں۔ اب ان لوگوں میں سے بعض کے عقائد کیا ہیں؟ اللہ کا ایک نام ہے رزاق۔ ان میں سے کئی فرقے ایسے تھے جنہوں نے انکار ہی کر دیا اللہ رزاق نہیں ہے، اللہ سننے والا نہیں ہے، اللہ علم والا نہیں ہے، اللہ کی کتنی صفتوں کا انکار کر دیا۔ اس کو عقائد کی زبان میں جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس بات کو اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا، عقائد میں اس کو تعطیل کہا جاتا ہے۔ تعطیل جسے کہتے ہیں نا، عام تعطیل کا اعلان کر دیا، تعطیل چھٹی، کسی چیز کو ختم کر دینا۔ تعطیل کسی چیز کو معطل کر دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا، اس کو اس کی جگہ پر نہ رہنے دینا۔ اللہ رب العالمین کی بعض صفات کا انکار کر دیا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تقدیر کا، اللہ کے قدیر ہونے کا انکار کیا۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا مگر انکار کی صورت کچھ اور تھی۔ مثلا قرآن میں اللہ رب العالمین ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، یہ الفاظ ہیں، اور اس پنڈلی کو دیکھ کر ایمان والے لوگ اللہ کو سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کے لیے سجدہ کریں گے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو پنڈلی سے کپڑا ہٹانا ہے نا، یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن جن جن چیزوں کو انسان جھٹلاتا تھا، اللہ ان چیزوں کو انسان کے سامنے واضح کر دے گا۔ یہ معنی بڑا پیارا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن قرآن کے خلاف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے، اور لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو یہ تعویل کرنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ کہاں سے لے لیا تم نے یہ قول کہ اللہ اس دن حقائق سے پردہ ہٹائے گا تو لوگ سجدے میں گر پڑیں گے؟ کیونکہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی کوئی صفت، کوئی بات قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر بیان ہوگی تو وہ ویسے ہی مانی جائے گی جیسی بیان کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ ہر رات کو پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، کیسے لاتا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق۔ اللہ قیامت والے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے کہ یوں کر کے ہوگا، وہ کر کے ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ اور اس کی ایک اور چیز یہ ہوتی ہے گمراہی کی، بعض لوگ اس سے بھی ہلکے درجے کی گمراہی کرتے ہیں مگر ہے وہ بھی گمراہی۔ اور اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، اہل علم کو، جنہوں نے ان باریک چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کیا کہ گمراہ عقائد ہمارے عقیدوں کو خراب نہ کر سکیں۔ انہوں نے ایک تیسری چیز بھی اس میں ذکر کی کہ اللہ رب العالمین کو تشبیہ دینا۔ اللہ سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، تو مجھ میں اور اللہ میں کیا فرق؟ اس طرح کے عقائد بھی اس امت کے اندر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم نے ان کا رد کیا ہے، اور ہمیں بھی ان کا رد کرنا چاہیے۔ اللہ کے اور میرے سننے میں بڑا فرق ہے، اور یہ کوئی مقابلہ بنتا نہیں، اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اکٹھا کر کے ایز کمپیئر ٹو ادر۔ کمپیریٹیولی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مقابلہ وہاں پر بنتا ہے جہاں مقابلہ ہو، ایک جیسی بات ہو۔ ہم ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، رب کے ساتھ کون مقابلہ کرے؟ اس کی صفات، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا رزق دینا اور اس کا جاننا، تمام تر صفات کے ساتھ وہ سبحان ہے، پاک ہے، بلند ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ پر آپ قرآن میں پڑھیں گے سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک بھی ہے اور بہت بلند ہے جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ تمہاری گندی باتوں سے وہ بہت اونچا ہے، یہ تمہاری عقل ہے جو تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو۔ تو یہ چیزیں میرا بھائی الحاد کے اندر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے عقائد رکھنے سے بچیں۔ اللہ نے پھر ان کو 3 دھمکیاں دی ہیں، اللہ نے توفیق دی تو اگلی ملاقات کے دن انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ احباب گرامی،